خیال میں مانگنا ہی آ گیا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ کسی نے کہا کہ دعا مانگنا سکھا دے، کہا مانگتا جا، مانگتا جا، مانگتا جا، ایک وقت آئے گا کہ مانگنا آ جائے گا، ایک وقت آئے گا لینا آ جائے گا، ایک وقت آئے گا گڑ گڑانا آ جائے گا، اور ایک وقت آئے گا اس کی کریم کی شہنشاہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کا سلیقہ آ جائے گا۔ تو ہماری جو گزشتہ راتیں گزری ہیں، 6 راتیں، اس میں ہمیں مانگنا آیا ہے، اور ایک احساس ہوا ہے کہ اس نے اپنی رحمتوں کو کتنا وسیع کر دیا ہے، بہانوں سے وہ بندوں کو قریب کرنا چاہتا ہے۔ کبھی کون سی راتیں، کبھی کون سی گھڑیاں، کبھی کون سے دن، کبھی کون سے لمحے، اور کبھی یہ رات، یہ دن، یہ لمحہ اور یہی ساتھ، بس وہ شہنشاہ ہے، وہ کریم ہے۔ یہ رات، یہ دن، یہ لمحہ، وہ شہنشاہ ہے، وہ کریم ہے۔ اصل میں پہلے دن سے نا قصور ہمارا ہے، ہمیں ماں باپ نے اللہ سے مانگنا نہیں سکھایا، اور ٹیوٹر اور کمپیوٹر نے مانگنا نہیں سکھایا۔ پہلے دن سے اللہ کے سامنے حاضری اور حضوری کا سلیقہ نہیں سکھایا، دنیا سے لینا، دنیا سے مانگنا، دنیا سے مانگنے کا سلیقہ، بندوں کی خوشامد اور بندوں کی منت یہ خوب آتی ہے اور بہت آتی ہے، اور اللہ کی منت اور اللہ کی خوشامد نہیں آتی، آتی ہے تو کم آتی ہے۔ دنیا میں مانگنے والے ہیں، خوشامد کرنے والے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، بھکاری بننے والے، محتاج بننے والے ہیں تو دنیا باقی ہے، ہیں، لیکن ایسے لوگ کہ جو اللہ کے خزانوں سے مانگنے والے، اللہ کے خزانوں سے لینے والے، ہمیں تو وہ اللہ کے خزانوں سے چاہیے، اور تسبیح خانہ اس کریم کے خزانوں سے لینا، مانگنا، بھکاری بننا، محتاج بننا سکھاتا ہے۔ عاجز بن کے زاری، زور نہیں زاری سکھاتا ہے، گڑ گڑا کے، آنکھیں جھکا کے، آنسو بہا کے، آنسو نہیں ہے تو آنسو بہانے والی کیفیت، رونا نہیں ہے تو رونے والی کیفیت، یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت، یہ ہمارے ساتھ، یہ کیفیتیں ہمارے ساتھ، ہمارا درد، ہمارا غم، ہماری خوشیاں، خوشحالیاں، ہمارے سارے مسائل کا حل صرف ایک ہستی ہے، وہ ایک ذات ہے، اور ایک ہے، واحد۔ آج کا ہمارا ذکر یا اللہ یا واحد ہے۔ مولا بڑی دنیا سے آسیں لگائی تھی، بڑی دنیا سے امیدیں لگائی تھی، میں تجھ ایک کو بھول گیا تھا۔ اے اللہ، تو ایک تھا اور ایک ہے، تو سخی تھا اور سخی ہے، تو شہنشاہ ہے۔ یا اللہ، اپنی رحمت، اپنا عطا، اپنی عطا اور اپنا کرم، اپنا فضل بس تو قریب کر دے، تو قریب کر دے۔ اللہ پاک بڑا کریم ہے، اور اللہ پاک بہت شہنشاہ ہے، بہت شہنشاہ، بہت شہنشاہ۔ بس مانگنا تو آیا کبھی نہیں، آج مانگنا آ گیا۔ ابکری نے مانگنا سکھا دیا، مجھے بھی آپ کو بھی۔ تسبیح خانے نے مانگنا سکھا دیا، مجھے بھی آپ کو بھی۔ تو پھر اس کریم کے خزانوں سے لینا، ایک طرف مانگنا آ گیا پچھلی راتوں کی برکت سے، اور آج کی رات جو 7ویں رات ہے، پھر دیکھیں یہ کہ مسلسل مانگ رہے ہیں، ہر رات میں مانگ رہے ہیں۔ اللہ نہیں دیکھ رہا کہ میرا بندہ سارے دروازے بند ہو گئے یا تھے، چھوڑ آیا، کہتے ہیں نہیں مولا، میرے لیے تو کافی ہے،
وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ کی رحمت زوروں پہ ہو جاتی ہے اور بندے کو اللہ پاک اس کی آس، امید اور اس کی سوچ سے بھی بہت زیادہ عطا کرتا ہے، بہت زیادہ عطا کرتا ہے. کرم دیتا ہے، فضل دیتا ہے، رحم دیتا ہے، رحمت دیتا ہے، عطائیں دیتا ہے. اس کی آس، امید، سوچ سے بھی زیادہ دیتا ہے. اور یہ راتیں وہ ہیں جہاں میرے رب نے جن راتوں کے لیے قسمیں اٹھائی ہیں، اور بڑی بڑی ہستیاں اور بڑے بڑے باکمال لوگ انہوں نے ان راتوں میں مانگا ہے اور منوایا ہے. آج کی یہ راتیں عشرہ مبشرہ کے نام ہیں. عشرہ مبشرہ، یہ وہ ہستیاں، وہ 10 صحابہ جن میں اہل بیت بھی، وہ 10 صحابہ جن کو میرے کریم آقا نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. ان کے مانگنے پہ، ان کے عشق پہ، ان کی محبت پہ، ان کی وفا پہ، ان کی اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ مان پہ بہت کچھ دیا تھا اور بہت کچھ میرے اللہ نے عطا کیا تھا ان ہستیوں کو. آج کا ذکر ہمارا ہے یا اللہ ہو یا واحد ہو یا واحد ہو یا واحد ہو. سوچیں یہ 10 ہستیاں عشرہ مبشرہ یہ کون ہیں؟ ان کے نام کیا ہیں؟ ہم آپ کو آج کے پروگرام میں ان کے ناموں کی لسٹ دیں گے. اور ایک اور درخواست بھی میں کر لوں، پچھلے پروگرام میں آپ نے پٹی مسلسل چل رہی ہے سلائیڈ کہ جہاں رات ہے یہ عمل راتوں کو کرنا ہے، وہ پروگرام رات کو سنیں. جس ملک کی بات کر رہا ہوں، ہمارا پروگرام پاکستانی وقت کے مطابق 8 بجے ہے. جہاں رات ہے رات کو سنیں، کیونکہ یہ وعدے رات کے ساتھ ہے اور ان 10 راتوں کے ساتھ ہے. تو اللہ پاک کے اس نام کے ساتھ اور ان ہستیوں کے وسیلے کے ساتھ اللہ کے خزانوں سے لیں گے، اللہ کے خزانوں سے مانگیں گے، اللہ کے خزانوں سے بہت کچھ لیں گے، بہت کچھ مانگیں گے. دعائیں بھی، رزق بھی، عزت بھی، برکت بھی، رحمت بھی، سکون بھی. ہم بے سکون ہیں، ہم پریشان ہیں، راستہ کوئی نہیں ہے. لوگوں کے پاس گئے، لوگوں نے دروازے بند کر دیے، راستے بند کر دیے. اب اللہ کے پاس آئے ہیں اور اس کو ایک کہا ہے، یا کہہ دیا یا اللہ یا واحد. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میرے در پہ آئے ہو، تمہیں میں کر کے دکھاؤں گا. مجھ سے مانگنا ہے تو لینے والا کبھی اس در سے خالی نہیں کیا. تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، میں تو بغیر کلمہ پڑھنے والوں کو دیتا ہوں. تم تو ماننے والے ہو، میں تو بغیر ماننے والوں کو دیتا ہوں. سچ ہے یہ، ہاں یہ سچ ہے، یہ بالکل سچ ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ دعاؤں کی کیفیت آج کیا بنائے. یا اللہ ہو یا واحد ہو، 7ویں رات میں سوچ رہا ہوں کیا بنائے. آئیں پھر دعا کرتے ہیں کیفیت کے ساتھ، عشرہ مبشرہ کے وسیلے کے ساتھ، یا اللہ ہو یا واحد ہو کی کیفیت اور سچے استحضار کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہ ہو یا واحد ہو، یا اللہ ہو یا واحد ہو، یا اللہ ہو یا واحد ہو. اللہ اپنے اس نام اور پاکیزہ نام کی برکت، اس نام اور پاکیزہ نام کی برکت، اس نام اور پاکیزہ نام کی برکت سے ہماری دنیا، آخرت، رزق، عزت، صحت، سکون، زندگی اور چین عطا فرما، رحمت اور برکت، عفو اور عافیت عطا فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے، اور اگر جن کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں ان کو اولاد
دے اور بے اولادی کے داغ سے بچا۔ جن کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں انہیں بخت نصیب اور مقدر عطا فرما، اولاد کے بخت نصیب اور مقدر عطا فرما۔ اگر ان کی پیشانی کی لکیروں میں بدبختی اور شقاوت لکھی ہے، فقر اور غربت لکھی ہے، تنگ دستی اور دھکے لکھے ہیں، ذلت، علت اور قلت لکھی، یا اللہ اس نام کی برکت سے، اس رات کی برکت سے، اپنے ناموں کی برکت سے، ان ہستیوں کی برکت سے ان سب کے مسئلے حل کر دے، سب کی مشکلیں دور کر دے، اور پیشانی پہ خیر لکھ دے، رحمت لکھ دے، عافیت لکھ دے، عطا لکھ دے، فضل لکھ دے اور کرم لکھ دے، لکھ دے، لکھ دے، لکھ دے، لکھ دے، تیری مہربانی ہے اللہ۔ ان سب چیزوں کو مٹا دے جن کے ساتھ ذلتیں ہیں، گمراہیاں ہیں، فتنوں سے بچا، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اور رحم کر دے، اور رحمت کر دے، اور کرم کر دے۔ آمین، 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 آمین۔ یا اللہ یا واحد، یا اللہ یا واحد، یا اللہ یا واحد، آمین برحمتک ارحم